جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے، آپ کے سوالات کو بھی لیں گے، مفتی صاحب سے جوابات بھی لیں گے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے۔ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے 70 رحمتیں اس پر بھیجتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب نیا اسلامی سال یا نیا قمری سال شروع ہوا ہے تو کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مسلمان کی جو زندگی ہے جی، ایک ڈگر پر نہیں چل رہی ہوتی۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے اس میں مختلف تنوع رکھا ہے، نشیب و فراز، مختلف موسم ہے۔ ٹھیک ہے، رمضان کا ایک اپنا موسم ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ربیع الاول کا ایک اپنا موسم ہے، ٹھیک ہے، 15 شعبان ایک الگ رجحانات کی طرف لے جاتی ہے۔ ٹھیک، حقیقتاً سارے موسم دیکھا جائے تو رجوع اللہ ہی ہوتا ہے اس کے اندر۔ ٹھیک، اگر ہم ربیع الاول میں مولد شریف مناتے ہیں جی، تو اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی۔ رمضان المبارک ہو، رجب ہو، شعبان ہو، عید الاضحیٰ دیکھ لیں آپ، کئی اس کے اندر چیزیں جمع ہیں، حج جمع ہے، جی، قربانی جمع ہے، جی، یادیں جمع ہیں۔ بہت ساری یادیں جمع ہیں۔ ٹھیک، تو نئے سال کا جو گزرنا ہے ایک ایونٹ ہے، ایک ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے، ایک حرکت ہے۔ ایک حرکت ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم کوئی بحث لوگ تو ہیں نہیں صحیح، کہ کسی ایکٹیویٹی پہ کچھ پتہ ہی نہ چلے کچھ ہوا ہے۔ یہ بھی مسلمان کی ایک شان ہے جی، کہ وہ بحث نہیں ہوتا، صحیح، اس کے احساس زندہ ہوتے ہیں۔ اس کے احساس زندہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس سال کے شروع ہونے پہ کیا احساسات ہوں؟ جی، کچھ تو ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بھائی انگریزی سال شروع ہوتا ہے تو اوباش لوگ جو ہے وہ اس میں غفلت اور گناہ اور فسق و فجور کر کے اپنے ان احساسات کو اجاگر کرتے ہیں کہ جی ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سیلیبریٹ کرتے ہیں گویا کہ اپنے طور پہ۔ وہ سیلیبریٹ تو چھوٹا سا لفظ ہے، جی، تو پتہ نہیں کیا گند میں چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے مقابل میں مسلمان کیا کرے، جی، ایک نیک آدمی کیا کرے؟ جی، پہلے بات تو یہ کہ کرنے کا ثبوت کیا ہے؟ ایسا تو کوئی ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تبدیلی جو ہے نا جی، وہ اثر انداز سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بارش ہوئی ہے جیسے جی ہاں، تو موسم خوشگوار ہوتا ہے تو ایک طبیعت میں فرق آتی ہے۔ اثر انداز تو ہوتی ہے۔ جی، تو ایک تو اس کے اندر یہ پہلو آتا ہے کہ ایک قمری سال کو لوگ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جناب شروع ہوا کہ نہیں ہوا، انگریزی سال کا پتہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ سال وہ ہے جو ہجرت کے اعتبار سے منایا جاتا ہے، ہجرت کے تعلق سے اس کی ایک نسبت ہے، تو مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہی بڑی بات ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک نیا اسلامی سال شروع ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، عرب کے اندر بڑے اہتمام سے رخصت کیا جاتا ہے سال کو اور منایا جاتا ہے، یہ قمری سال کو۔ قمری سال کو۔ ٹھیک ہے، 2 دن سے جو ہے وہ میسیجز مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں جی، اہل عرب کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، آخری جمعہ بھی انہوں نے بڑے اہتمام سے منایا ہے کہ جی سال کا آخری جمعہ تھا۔ ٹھیک ہے،
تو اس کو ہم استغفار کر کے منائیں۔ ماشاء اللہ۔ ایک عرب محقق ہیں، انہوں نے خاص ہجرت پر ہی، یعنی جو سفر ہجرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جی۔ اور اس وقت میری نظر میں ان سے کوئی ماہر آدمی نہیں ہے کہ جو پورے اس ہجرت کو اتنے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کی پی ایچ ڈی کا موضوع یہی ہے، یعنی جغرافیائی اعتبار سے۔ جغرافی اعتبار ان کی پی ایچ ڈی کا موضوع ہے، ان کو 5 کتابیں انہوں نے اس موضوع پہ لکھی ہیں۔ ٹھیک۔ ان کا آج میسج آیا ہوا تھا کہ چونکہ یہ جو سال ہے یہ ہجرت کے ساتھ وابستہ ہے، جی۔ اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل ہو اور ہم اسے بھلا دیں، اللہ، ہیں یہ تو ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر ہے یہ دین کے لیے ایک نئی زندگی ثابت ہوا۔ ٹھیک۔ ریاست مدینہ کی بنیاد پڑی ہم، سفر کے مقابل میں۔ اس ہجرت کے جو واقعات ہیں نہ جانے کتنے معجزات کا ظہور ہوا۔ جی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک باب ہے یہ۔ ٹھیک۔ تو یہ سال کی تبدیلی، ہجرت کے سال کی تبدیلی اور سال کا ہجرت کے ساتھ والے تاریخوں سے شروع ہونا، جی۔ تو یہ جو ہے یہ بہت سارے موضوعات لے کر آتا ہے مسلمان کے لیے۔ ٹھیک۔ دمشق جامعہ امیہ ہے وہاں پہ، جی۔ یعنی عالم اسلام کی تیسری یا چوتھی بڑی مسجد شمار کی جاتی ہے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان سے زمین پر نزول فرمائیں گے تو اسی مسجد کے مینار پر آپ نزول فرمائیں گے۔ ٹھیک۔ تو یہ مسجد میں محفل ہو رہی ہے، اور پیچھے ایک پوسٹر لگا ہوا ہے مجالس النور المحمدی سبحان اللہ۔ تو یا ذکر راس سنت الہجریہ، کہ جناب سال کے اختتام پر ایک محفل نورانی مولود ہو رہی ہے، واہ، کا نام رکھا ہوا ہے مجالس النور المحمدی۔ واہ۔ یمن سے بھی کچھ اسی طرح کی تصاویر موصول ہوئیں۔ مطلب جو ہجری آ رہا ہے جی، اس میں بھی اپنا ایک عشق ہے نا، کہ جو سال کی ابتدا ہوئی کب سے کریں تو پھر ہجری سے کیا۔ تو میں جیسے ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ سینہ ہجری آتا ہے تو ہجرت کی طرف ظاہر سی بات ہے ذہن جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے، اور ہجرت سے مراد کس کی ہجرت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ تو ایک یاد تو وابستگی ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ اہل یمن کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ سال کے آغاز پر محافل کا انعقاد کرتے ہیں، جی۔ اور جس طرح ہمارے یہاں رجب شریف کی محفل ہوتی ہے یا شعبان کی محفل ہوتی جی، ہے، جی۔ معراج کی پر بطور خاص لے کے چلتے ہیں موضوعات کو، ہجرت کی خاص محفل پاکستان میں نے نہیں دیکھی۔ ٹھیک۔ وہ باقاعدہ ایک اہتمام سے محفل ہوتی ہیں ہم، کہ جناب ہجرت کا سال جو ہے وہ شروع ہوا ہے، تو ہجرت کے واقعات اور معجزات، پیش آنے والے واقعات ہمارے ہاں میلاد شریف میں بیان ہوتے ہیں، یعنی سیرت اور کمالات اور معجزات کے ضمن میں، لیکن اس موقع پر کم بیان ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ تو ایک آغاز تھا کہ جناب تبدیلی آئی ہے، تو اس میں ایک ہجرت ایک موضوع ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر محرم الحرام کا جو عشرہ ہے جی۔ یہ مقدس ایام ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا عشرہ ہی پورا 10 دن۔ عشرہ، پورا عشرہ، جی۔ قطع نظر واقعہ کربلا کے، ٹھیک ہے۔ واقعہ کربلا تو بعد میں ظہور پذیر ہوا ہے۔ ٹھیک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے ہیں اور وہاں کے یہود کو آپ نے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے 10 محرم کا، جی۔ پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہا اس دن فرعون سے نجات دی قوم موسیٰ کو، جی۔ اس کی خوشی میں رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہم تو زیادہ حقدار ہیں۔ جی بالکل ایسے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے خود روزہ رکھا۔ جی۔ پھر 10 محرم کا جو دن ہے، نہ جانے کون کون سے واقعات اس دن رونما ہوئے، اہم ترین واقعات ماضی میں بھی ہوئے اور آئندہ بھی ہوں گے۔ ٹھیک۔ قیامت 10 محرم کو قائم ہوگی۔ ٹھیک۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ پھر واقعہ کربلا نے، جو کہ ہم رسول اللہ کے ہیں ٹھیک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے ہم ان کے بھی غلام ہیں، بالکل ایسے ہی۔ تو واقعہ کربلا نے جو ایک حیثیت اختیار کی وہ ایک اپنی حیثیت ہے، اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک۔ بہت ساری وابستگی ہے، یادیں ہیں، تو مسلمان کے لیے تو بہت سارے پوائنٹ ہیں۔ تاجروں کے لیے آج میں ایک اور نقطہ لے کر آیا ہوں۔ جی۔ طریقہ محمدیہ کتاب ہے، اور میں یہاں پہ اپنے تاجر اسلام بھائی سے بالخصوص مخاطب ہوں گا جو تجارت کے کسی بھی شعبے سے اور کسی بھی سطح پہ وابستہ ہیں۔ مفتی صاحب ایسا بہت مطلب آتے ہیں اور ذہن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی کالز آئیں گی، جو آپ کے سوالات آئیں گے،
تو وہ ہم شامل سلسلہ کریں گے، اور انشاءاللہ مفتی صاحب اپنی جو شریعت کے حوالے سے، فتویٰ نویسی کے حوالے سے، فتویٰ دینے کے اعتبار سے جو رائے ہے وہ آپ کو دیں گے۔ ایسا کم ہوتا ہے کہ مفتی صاحب پہلے سے کچھ لے کر آئیں، زیادہ خواہش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات جو ہوں ان کے جوابات دے دی جائیں کہ وہ فعل واقع جو ہے وہ ہو رہے ہوں گے، کہیں نہ کہیں اس کی تشفی ہو جائے گی تو زیادہ بہتر۔ مفتی صاحب لے کر آئیں تو یقیناً کوئی بہت کام کی چیز ہے آپ کے، امید ہے کہ دنیا میں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گی، تو ذرا زیادہ توجہ کے ساتھ سنیے۔ یہ کتاب میں پڑھ رہا تھا جی، تو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ نفس جو ہے اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، نفس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ بھئی نفس یعنی انسانی جو خواہشات ہیں، جی، نفس کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی انسان کی جو خواہشات چل رہی ہوتی ہیں، جی انسان میں جو پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، جی، ہر آدمی اس کو کہیں نہ کہیں تو کنٹرول کرتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں آگے جا کے تو حد بندی ہوتی ہے۔ ہر آدمی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب اس سے آگے نہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ کون ایسا ہے جو کہے جی میں کبھی کنٹرول نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں جا کے تو کر۔ کتنی دفعہ دل چاہتا ہوگا کہ فلاں کو تو اڑا کے رکھ دیں، کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کنٹرول کرنا کبھی بھی چاہیے۔ غصہ کے تعلق سے، کبھی پیسہ خرچ کرنے کے تعلق سے، کبھی کسی اور خواہش کے تعلق سے انسان بے بس تو ہوتا ہی ہے، یعنی مادی طور پر۔ ٹھیک ہے، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حلال و حرام کو سامنے رکھ کے کنٹرول کرتے ہیں، جی، یہی خوش نصیب لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، ورنہ غالب اکثریت ایسی ہوتی ہے جن کو موقع نہیں ملتا، یا جن کو انجام کا ڈر ہو جاتا ہے، بعضوں کا دنیاوی انجام کا ڈر، آخرت کا انجام ڈرنے کا خوف رکھنے والے کم لوگ ہوتے ہیں۔ اب گفتگو یہیں چلی کہ نفس کو کس طرح ٹریٹ کرے۔ جی، 5 طریقے بیان کیے گئے۔ ایک طریقہ تو یہ بیان کیا گیا کہ مشارطت، ایک معاہدہ کرے بندہ نفس کے ساتھ، نفس کے ساتھ معاہدہ، معاہدہ کرے۔ یعنی گویا کہ اپنے آپ سے معاہدہ کر رہے۔ ہاں، ٹھیک ہے، ایک مراقبت، اس کی نگہبانی کرے۔ ٹھیک ہے، عرب میں جائیں تو آپ لکھا ہوتا ہے روڈوں پر انتم المراقب بالکیمرات، کیمرے سے آپ کی نگہبانی کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب نفس کی نگہبانی کس طرح کرے؟ ایک خیال دل میں پیدا ہوا، جی، اب یہ خیال میرے نامہ اعمال میں گناہ بھی لا سکتا ہے اور ثواب بھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میرے دل کے اندر وہ خیال اگر تکبر پیدا کر رہا ہے جی، تو وہ گناہ ہے، صحیح، میرے دل کے اندر بدگمانی پیدا کر رہا ہے تو وہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، میرے دل کے اندر سامنے والے کی رسپیکٹ پیدا کر رہا ہے، ایک اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب بندہ ان خیالات کی کو واچ میں رکھے، ٹھیک، یہ مراقبت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بیان ہوا کہ محاسبہ کرے، محاسبہ عمل کے بعد ہوتا ہے۔ ٹھیک، عمل کیا، نماز پڑھی، غور کرے کہ اس میں توجہ کہاں تھی، صحیح، کتنی کوتاہی رہی، یہ محاسبہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ معاتبہ اور مواقبت، سزا دے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، سرزنش کرے۔ مطلب ایک بھئی کیوں اتنی جلدی اڑ نماز پڑھنے میں ہیں؟ ٹھیک، ٹھیک ہے، پلینٹی لگائے کوئی۔ مطلب اپنے آپ کو کچھ ایسا کرے کہ نفس کو تھوڑا سبق ملے۔ ٹھیک، یہ چیزیں بیان ہو رہی تھی۔ اب جو پہلی چیز ہے مشارطت، معاہدہ کرے، 4 ہو گئی مجھ سے ابھی۔ یہ معاتبت اور مواقبت ٹھیک ہے، 2 شمار کی گئی ہیں۔ ٹھیک، تو وہاں ایک بڑی اچھی بات میں نے پڑھی جس میں تاجروں کا ذکر تھا۔ جی، بہت بڑے امام گزرے، حنبلی امام ہیں، ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب آدمی کسی کا پارٹنر بنتا ہے، جی، بھئی جب آپ خود کام کر رہے تھے تو آزاد تھے، صحیح، اب آپ نے پارٹنرشپ کی کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ ایگریمنٹ ہوتا ہے، صحیح، ان شرائط کے تحت وہ کاروبار چلتا ہے، ٹھیک، آپ طاق میں بھی رہتے ہیں کہ جناب کو نقصان تو نہیں ہو رہا، جو کرنا ہے بالکل، حساب کتاب بھی کرتے ہیں، سب چیزیں کرتے ہیں، گویا کہ نظر رکھتے ہیں۔ نظر رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ سب چیزیں کس لیے ہوتی ہیں کہ نقصان نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ اسی طرح عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ اپنے نفس کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کریں، کچھ شرائط کا اس کو پابند بنائیں، اور کچھ شرائط کی سے پابندی کروائیں۔ ٹھیک، اور یہ کس لیے؟ تاکہ آپ کو نفع ہو، اور جو نفع آپ کو ہوگا وہ فردوس اعلیٰ کا ہوگا۔ ٹھیک،
تو اب کس طرح بندہ معاہدہ کرے، کیا معاہدہ کرے؟ جی یہاں علامہ برکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں بیان کی، اور بھی ہو سکتی ہیں کہ بھئی پہلا معاہدہ تو یہ ہے کہ گناہ سے بچے گا، نفس گناہ کرنے کی دعوت نہیں دے گا، ٹھیک ہے، گناہ نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، خیالات آئیں گے تو آپ کو معاہدہ یاد آ جائے گا، نہیں جی معاہدہ ہوا تھا آپ سے، گناہ گناہ نہیں کرنا، کرنا۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ بیان کی کہ نفس کو اس بات کے ساتھ باؤنڈ کرے کہ صبح اور شام اوراد و وظائف کرنے ہیں، اوراد و وظائف کرنا، اوراد و وظائف کرنے ہیں۔ علامہ برکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے طریقہ محمدیہ میں یہ بات بیان کی، اور یہ اتنی عظیم کتاب ہے، علامہ نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی شرح لکھی ہے حدیقہ ندیہ کے نام سے۔ ٹھیک، اب یہ جو اوراد و وظائف ہیں یہ حصار ہیں، ٹھیک ہے، بندہ روزانہ صبح شام پڑھتا ہے تو شیطان سے حفاظت ملتی ہے، روزی میں برکت ملتی ہے، ایمان میں طاقت ملتی ہے، پتہ نہیں کتنی اس کی برکت نصیب ہوتی اب مفتی صاحب ایک سوال ہے یہاں پہ بنتا ہے کہ مطلب ایک طرف تو آپ نے بڑی پیاری پہلی نیت بیان کیا، معاہدہ بیان کیا کہ جی گناہ نہ کرے، ہے۔ اب یہ بہت ہی اہم سمجھ میں آتا ہے، بڑا جیسے کہ فاؤنڈیشن ہے یہ، لیکن دوسری جو بات ہے کہ اوراد و وظائف تو صرف پڑھتا رہے، وہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ مطلب اتنے اہم کام ہے، کسی اہم کام کی نیت کرتا، کوئی اہم بات کو چھوڑنے کا نیت کرتا، کسی اہم بات کو اپنانے کا کرتا۔ ابھی جو اوراد و وظائف، آپ کا جو جواب تھا اس میں یہ بات آ رہی تھی، لیکن میں نے کہا شاید زیادہ جو ہے اسے وہ ہو جائے، اسپیسیفائی ہو جائے، تو اب یہ اوراد و وظائف پہ کیوں زور؟ دیکھیے یہاں کچھ چلا کشی کی بات نہیں ہو رہی ہے جی جی، کہ اتنے لاکھ وظیفہ پڑھنے ہیں یا اتنے ہزار وہ پڑھنے ہیں۔ ٹھیک، ہم اہل طریقت ہیں، ٹھیک ہے، بھئی میں اور آپ قادری سلسلے سے بلانگ کرتے ہیں، الحمدللہ، سلسلہ قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقش بندی ہو، ٹھیک، ایک چیز مشترک ہے، ٹھیک، ہر شیخ اپنے مریدین کو کچھ وظائف دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ وظائف اکثر معصور وظائف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ذکر الہی وغیرہ پر مشتمل، احادیث مبارکہ سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، بالکل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ بات شامل تھی کہ آپ صبح اور شام وظائف پابندی سے پڑھا کرتے تھے۔ جی یہ تو سیرت میں ملتا ہے، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا، خیر سے خالی نہیں ہو سکتا، بالکل ایسا، اور سینکڑوں سالوں سے جو اہل اللہ، اہلیان طریقت اس بات پر جو عمل پیرا ہیں کہ وہ صبح و شام وظائف پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، اس کے وہ فوائد اور وہ ثمرات ہیں جو آپ شمار نہیں کر سکتے، ٹھیک، آپ گن نہیں سکتے۔ ٹھیک، ایک چھوٹا سا وظیفہ جو ہے نا اس کے اندر وہ روحانی طاقت ہوتی ہے ٹھیک، کہ جس کی وجہ سے نہ جانے کتنی بلائیں ٹلتی ہیں، کتنے مشکلات دور ہوتی ہیں۔ آج ہماری زندگی کے اندر جو محتاجی داخل ہو چکی ہے، یا جو فقر داخل ہو چکا ہے، یا جو نوست داخل ہو چکی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے قرآن پاک کا نہ پڑھنا اور صبح و شام وظائف کا نہ کرنا۔ نام نہیں ہے صبح و شام وظائف کا، ایک تعداد ہے جو کبھی نام نہیں لیتی۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وظائف جو ہیں گویا کہ ہماری زندگی میں ایک اورا قائم کر دیتے ہیں، ایک ڈھال قائم کر دیتے ہیں، میں نے لفظ اسی لیے استعمال کیا تھا کہ حصار ہیں یہ، جی بہت ساری چیزوں سے ہمیں بچاتے ہیں۔ ٹھیک، اور پھر سب سے اہم بات کیا ہے کہ جو وظائف ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے، جی اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی انسیت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، نہ جانے کیا کیا چیزیں اسے حاصل ہوتی ہیں۔ ٹھیک، جب بندہ کسی کو یاد کرتا ہے جی وہ تو قرآن پاک میں واضح فرمایا گیا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جی، وَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، جی ہاں، ٹھیک ہے، تو سب اگلی بات جو تھی ہماری نگہبانی، اور پھر وہ مطلب بات یہ بیان ہوئی، ایک تصوف کا نقطہ، تاجروں ایک نقطہ بیان ہوا، اس میں تجارت کی ایک مثال دی گئی۔ جی اس طرح ہم تجارت میں معاہدے کرتے ہیں، بھئی ٹھیک، لوگ مثال دیتے ہیں جی فلاں تاجر جو ہے سلک کا پابند ہے، ٹھیک، یا یہ اپنا کام، اپنا کاروبار اصولوں پر کرتا ہے۔ ٹھیک، تو اسی طریقے کا ایک اصول نامہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے اس کی نجی لائف میں نظر آتا ہے۔ پرسنل لائف جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی اصول کے تحت چل رہی ہر کامیاب آدمی کے لائف کے اندر جی ایک اصول نامہ چل رہا ہوتا ہے۔ جی
اب وہ اصول اپنے اپنے ہوتے ہیں لوگوں کے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ وہ اصول وہ ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. ٹھیک. تو ایک کامیاب مسلمان انہی اصولوں کو فالو کرتا ہے. ٹھیک. اور وہی اصول سچے اصول ہیں. صحیح بات ہے. آج دنیا کے جس مرضی اصول کو لا کے دیکھ لیں آپ, جی اس کا ماخذ قرآن حدیث میں آپ کو ملے گا. بالکل ایسا جس کو جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ اچھائی ہے, جی یہ اچھا اصول ہے, جی تو ہماری شریعت تو اعلان کرتی ہے یہ دین فطرت ہے. جی بالکل ایسا ہی مطلب تو شریعت نے وہ بیان کی ہوئی ہیں ساری جی باتیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں جو نئے نئے انداز پہ سننے کو ملتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑی کہیں سے جو ہے خود کر نکال کر لائیں, لیکن جسے قرآن و حدیث کا کچھ علم ہوتا ہے, علماء کی صحبت میں اثر ہوتی ہے, تو پھر اس کا ذہن اس طرف منتقل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہی بات تو قرآن کی فلاں صورت میں فلاں آیت میں آئی ہے, اور یہی بات تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے فلاں پہلو میں ہمیں نظر آتی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ لیبر کے متعلق جب ہم لیبر کو رکھتے ہیں تو اس یہ ہم سائن کرواتے ہیں کہ اگر ہم اس کو کام سے نکالیں گے ہم کم از کم 10 دن کا ٹائم دیں گے, اگر بغیر ٹائم دیے نکالا ہم اس کو 10 دن کے پیسے بھریں گے. اسی طریقے سے لیبر سے بھی ہم یہ شیورٹی لیتے ہیں کہ جب وہ کام چھوڑے گا تو وہ 10 دن کا ٹائم دے گا. اب اکثر ہوتا یہ ہے کہ لیبر بغیر ٹائم دیے چھوڑ کے چلا جاتا ہے, تو اس صورت میں اس کے لازمی سی بات ہے کچھ نہ کچھ رقم ہماری طرف نکلتی ہوتی ہے. تو کیا وہ رقم ہم اس کو دینے کے حقدار ہوں گے, کیونکہ اگر اس کے ڈائریکٹ کام اس نے چھوڑا ہے تو لازمی میرے پاس لیبر نہیں ہوگی تو میری مشینیں بند ہو جائیں گی, تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ ٹھیک ہے. جی دیکھیے نقصان تو بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک. جب لوگ اس طرح بے قدری کرتے ہیں, یہ بھی بے قدری ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ روزگار نہیں مل رہا ہوتا, جی روزگار بڑی مشکل سے ملا ہے, اب کہیں اور سے بھی چانس آ گیا, جی تو اچھے انداز پر رخصت ہونا چاہیے. سب دن جیسے نہیں ہوتے. جی کل کو یہ نہ ہو کہ وہاں سے چھوڑ جائے اور یہاں منہ دکھانے جیسے نہ ہو. اب مطلب ایک موقع ملتا ہے, ایک بڑا موقع مل رہا ہے, ایک ترقی کا چانس مل رہا ہے, یا چلے کچھ بھی نہیں ہے, سیلری زیادہ ہے, اور ظاہر سی بات ہے انسان ملازمت کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے آمدنی کے لیے, تو اب مل رہا ہے تو وہ جا رہا ہے, تو اس میں کیا ہے؟ دیکھیے ایک معاہدہ آپ نے کیا ہے نا, ٹھیک ہے. آپ نے ایک معاہدہ کیا کہ جتنے دن پہلے بتا کر جائیں گے. ٹھیک ہے. سامنے والے کے کام خراب ہو جاتے ہیں, صحیح. نقصان اس سے ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہر نقصان کے پیچھے ہم یہ چاہیں کہ جی ہم اس نقصان کا معاوضہ لیں. ٹھیک. ہر جگہ ایسی گنجائش نہیں ہے. ایک ہوتا ہے براہ راست نقصان ہونا, اور ایک ہوتا ہے بالواسطہ ہونا. ٹھیک ہے. کوئی چیز توڑ دی ہے, پھوڑ دی ہے, تو جی. براہ راست نقصان ہے نا. ٹھیک ہے. اب اس کے چھوڑنے کی وجہ سے آرڈر لیٹ ہو گیا ہے, ٹھیک. تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے, اذیت کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس تکلیف کی وجہ سے سامنے والا مجرم تو کہلائے گا کہ اس نے ایک اذیت دی ہے آپ کو, ٹھیک. معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے, تو ملامت بھی ہوگی, غلط کام کیا, وہ عمل جو کیا وہ تو بہرحال غلط ہے. غلط ہے. ٹھیک. لیکن ہر غلط عمل کا معاوضہ لیا جائے, اس کی گنجائش نہیں ہوتی. ٹھیک. تو یہاں کمپنیوں کے اندر یہ ہوتی ہیں معاملات, بڑی کمپنیوں میں پروویڈنٹ فنڈ رکھا ہوتا ہے, جی. اس سے وہ کٹوتی کر لیتے ہیں. اور لوگ کچھ نہ کچھ, جیسے 20 دن کام کیا اور 10 دن نہیں کیا, جی. 20 دن کی سیلری ہے, اس میں سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ روکیں. ٹھیک. تو اس کی گنجائش نہیں ہے. جتنے دن کام کیا ہے اتنے دن کی وہ تنخواہ کا مستحق ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ ناراضگی کے بعد ٹھیک ہے, اس نے ایک یہ وعدہ ضرور کیا تھا کہ میں ایسا کروں گا, جی. اور یہ ایک عہد ہے, وعدے سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے عہد. ٹھیک ہے. اس کی پابندی کرنا اس پر ضروری ہے, اخلاقیات کیا اس سے بھی بڑھ کر تقاضا ہے. ٹھیک. لیکن اس کے پیچھے جب تک کوئی براہ راست وہ نقصان کا باعث نہیں بنا ہے, تو یوں مانوی جو نقصان ہے اس کا معاوضہ لینے کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک. مفتی آپ نے جواب ارشاد فرمایا, اور یہاں ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران نے اپنے ایک تربیتی بیان میں فرمائی تھی ملازمین سے. مفتی صاحب نے بھی بات وہ ارشاد فرمائی کہ جب کسی ادارے کو آپ چھوڑ کے جائیں تو کم از کم اس انداز پہ جائیں کہ یہ دنیا بڑی چھوٹی سی ہے ان معنوں میں, کبھی واپس آنا پڑے تو دروازہ جو ہے اٹھ کے کھول دیا جائے, نہ کہ یہ کہ آپ کو دیکھ کے کہا جائے اسے اندر نہیں آنے دینا. اگلی کال دیجیے.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ جو ردی جو جب کاپیاں وغیرہ اور جو مال ہوتا ہے ردی کا کاغذ یہ ایک کمپنی سے 17 روپے میں مال خریدا جاتا ہے، پھر آگے بیچ دیا جاتا ہے 19 روپے میں، صحیح ہے؟ اب نقد میں تو 17 روپے میں خرید رہے ہیں، اگر ہم ادھار میں لیں گے نا، اگر ہم ادھار میں لیں گے تو ہمیں اور سستا پڑ جائے گا۔ اب جیسے اگر ہم نے ان کے 50,000 روپے رکھوا دیے نا، اب فائدہ کیا ہوگا؟ 50,000 روپے رکھوانے کے بعد وہ 12 روپے 13 روپے 15 روپے ریٹ والا اپنا گرا دے گا۔ اچھا جی، سوال تو پہلے تو بیٹا سوال یہ ہے کہ ردی کون سی خرید رہے ہیں آپ؟ کاپیاں خرید رہے ہیں، وہ کاپیاں جس میں پکوڑے بیچے جائیں گے، وہ اسلامیات کی کاپیاں جن پہ آیات لکھی ہوں گی، احادیث لکھی ہوں گی، اردو کی کتابوں میں بھی دینی مضامین ہوتے ہیں، اور بہت ساری ایسا مواد، ایسا کنٹینٹ ہوتا ہے جو دینی چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب ایسی چیزوں کو ردی میں خریدنا اور بیچنا کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ کئی دفعہ آپ نے بھی اٹھائے ہوں گے اخبارات، جی جی، اور بہت سارے اخباروں کے فرنٹ پیج پہ آیات کا ترجمہ۔ تو خود مجھے ایسا لکھا تجربہ ہوتا کہ ہے۔ کوئی چیز خریدی، تو بلکہ خریدی نہیں، میں نے کسی سے منگائی تھی، تو جب انہوں نے لا کے دی اور وہ میں نے کھولا، ریپر کھولا، کاغذ کھولا، تو وہ یعنی یقین جانے اس کے اوپر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی تھی۔ تو پھر میں خود اٹھ کے پھر گیا دکاندار کے پاس اور میں انہوں نے دکھایا کہ یہ آپ کے یہاں سے آیا اور اس میں احتیاط کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی بڑی بے حسی ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں کیا خرید اور فروخت کر رہا ہوں۔ اچھا، کچھ ایسے ادارے ہیں کہ جو اس طرح کی چیزوں کو لے کے پھر ایک پورا عمل کرتے ہیں، کیمیکل پروسیس کرتے ہیں، جی، اور پھر وہ ریسائیکل کرتے ہیں۔ کاغذ بنتا ہے۔ جی تو قرآن پاک کی تو اجازت نہیں ہے اس طرح کرنے کی، لیکن جو اور مواد ہے ٹھیک، وہاں گنجائش نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک ردی پتہ ہے بیچنی پکوڑے والوں کو ہے، جی ریزگاری والوں کو ہے، ٹھیک ہے، پڑیا بنا کے بیچی جائے گی، جی تو وہاں احترام ہے نا، لکھائی کا احترام ہے۔ ٹھیک ہے، پھر لکھائی اگر دینی چیز ہے اس کا اور زیادہ احترام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اولاً تو اس کاروبار پر آپ غور کریں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ٹھیک۔ اور جو بیان کیا گیا اس کے مطابق عمل کریں، اور اور بالفرض ردی نہ ہو، کوئی اور چیز ہو، صورت یہ ہو کہ جناب پیسے رکھواؤ اور پھر سستا ملے گا، تو یہ تو ایک شرط فاسد ہے۔ یہ کہاں کا اصول ہے کہ جناب خریدنے والا پیسے رکھوائے گا؟ خریدنے والا تو مال کے پیسے دیتا ہے، ٹھیک، مال کے پیسے دیے اور لے لیے، جی پیسے نہیں دیے تو اس نے ادھار مال لے لیا۔ ٹھیک، یہ دو ہی طریقے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے، تیسرا طریقہ کہاں سے بیچ میں آ گیا کہ خریدنے والا پیسے رکھوا کے رکھے اور اب سستا ملے، اور اس کی بجائے سستا ملے؟ تو جو وہ رکھوا رہا ہے وہ قرضہ ہے، جی اور قرضے کی وجہ سے سستا دینا یہ سود ہے، ٹھیک۔ تو یہ طریقہ تو جائز نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب، اگر آپ نے محسوس کیا ہو تقریباً 2 سال پہلے جو میں نے محسوس کیا ہے، احکام تجارت میں بالخصوص کرایہ داری کے حوالے سے اس طریقے کے سوالات آنا شروع ہوئے تھے، اور ہم نے یہ کہنا شروع کیا تھا جی پنجاب میں یہ چیز ہے، پنجاب میں یہ چیز ہے، اب تو کیا جوڑیا بازار، تو کیا کپڑا مارکیٹ، تو کیا کوئی اور مارکیٹ، پوری کراچی سے سوالات آ رہے ہوتے ہیں۔ جی پورے پاکستان سے۔ ہاں، تو اب یہ مطلب، اور پھر یہ دیکھیں ویریشن اس میں یہ آ گئی کہ ہر فیلڈ سے ہی متعلق آ رہا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ یہ ایک وبا ہے، جی اس طرح ہوتا ہے نا، آج کل مکھیاں آئی ہوئی ہیں جناب، جی جی ہیں، جی ہمارا اسٹوڈیو بھی خالی نہیں ہے، جی ایک آدھ ایکھر یہاں تو، جی لیکن جو حالت ہے گلیوں کی، محلوں کی، گھروں جی کی، جی جی سینکڑوں مکھیاں جو بنا رہی ہیں۔ جی عالمی میڈیا نے اسے کور کیا ہے جی کہ جناب اتنی مکھیاں آ گئی ہیں کراچی میں۔ یہ وہ وبا ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے، کہ جی گندگی ہو، اور اس سے کراہیت آ رہی ہے ہمیں۔ کراہیت آ رہی ہے۔ جی اس سے لاکھ درجے بری گندگی سود کی منحوست ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے، بالکل اور یہ نہیں تھی تاجروں کے درمیان، بالکل بھی نہیں تھی۔ جی 2 دن پہلے کسی نے پوچھا ہے کہ جی اس طرح زیادہ کرایہ دے کے میں 2-3 ہزار روپے پہ لے لوں، زیادہ ایڈوانس دے کے، جی اور آگے پھر جو ہے پورے اس پر لوں۔ جی روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ جی تو یہ سودی شکل، ایک منحوس شکل تاجروں کے درمیان رائج ہو گئی ہے۔ مسلمان وہ تاجر۔ تاجر جن کا کام تجارت ہے نہ کہ سود کرنا، جی وہ سود سے بچتے ہیں، جی لیکن پتہ نہیں معلومات نہیں ہے یہ کیا معاملہ ہے،
یہ وبا جو ہے عام ہوتی جا رہی تو ہے. آپ کو یاد ہوگا اسکول کے بارے میں بھی یہ سوال آیا تھا کہ پورے سال کا فیس پیکج جو ہے وہ ایک ساتھ دے دیں تو جناب یہ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. آپ نے پھر گنجائش کی بھی صورت بیان فرمائی کل تھی. میں نے بھی خبر پڑھی ہے جی. کسی اسکول والے نے ایسا کیا ہے اور سارا ایڈوانس لے کے بھاگ گیا. تو اللہ ہمارے حال پہ ایسا رحم بھی ہوا فرمائے. بہرحال یہ عرض یہ تھی کہ اس طریقے سے پھیلتی جاتی ہیں چیزیں. اگر ہم علم دین حاصل کریں گے اور ہمارا سلسلہ بھی ایک یہ اس کی کڑی ہے گویا کہ سکھا رہا ہے تو ہمارا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جسے ہم یہ کہہ سکے تو خالص دنیاوی کام ہے. بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی کاروبار جو اپنے طریقے سے کرے. تو ہم ہیں مسلمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, تو ہمیں تو انہی کی شریعت انہی کے فرامین کے مطابق زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی حاصل کر کے کام کرنے ہیں. تو احکام شریعت سیکھیے, احکام تجارت سیکھیے, عمل کرتے جائیے, نیکیاں بھی کماتے جائیے, گناہوں سے بچتے جائیے. اللہ عافیت عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. یہ پوچھنا تھا بھائی جو ہم رکشا چلاتا ہوں نا تو بچے اسکول کے لائے ہوئے ہیں اس سے ہم ایڈوانس لیتے ہیں پہلے 1 ماہ کا, وہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ ایڈوانس میں فیس لیتے ہیں آپ, ٹھیک ہے جی. دیکھیے ایڈوانس ایک لفظ ہے اور اس کے کئی معنی ہیں. کچھ وہ مواقع ہیں کہ جہاں یہ جو ایڈوانس ہے یہ قرضہ شمار کیا جاتا ہے, قابل واپسی شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک. جیسے دکان مکان کرائے پہ لی اور پیسے جمع کرا دیے تو وہ قرضہ ہے, قابل واپسی ہے. رکشے والا جو لے رہا ہے, گاڑی والا جو لے رہا ہے, یا دکان کا کرایہ یہ طے پایا ہے, جیسا عام طور پر پراپرٹی میں ایڈوانس کرایہ ہوتا ہے جی کہ جی کرایہ پہلے دینا پڑے گا, تو یہ قرضہ نہیں ہے, یہ ملکیت میں آ جاتا ہے. اسکول وین میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے عموماً. یہ قرضہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ اپنی جو اجرت بنتی ہے اس کے 3 مرحلے لکھے ہوئے کتابوں میں. ایک یہ ہے کہ پہلے لے لے, ٹھیک ہے. ایک یہ کہ روز بروز لے, ٹھیک ہے. بے روزانہ کا بنتا اتنا لے, ٹھیک ہے. ایک یہ کہ آخر میں لے کام کے. صحیح ہے. تو یہ پہلے لے لینا یہ ملکیت میں آ جائے گی رقم اور یہ قرضہ شمار نہیں ہوگا. میرا ایک لیکچر تھا سود کے حوالے سے, سود کیا ہوتا ہے, پریزنٹیشن بیس لیکچر ہے, یوٹیوب چینل پہ موجود ہے, مفتی رضا کے نام سے یوٹیوب چینل ہے. اس میں نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے 3 چیزوں کا فرق, اور 12-15 مثالیں دے کر کہ امانت کیا ہوتی ہے, قرضہ کیا ہوتا ہے, اور ملکیت میں جو چیز آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. سود کے مسائل ڈیپینڈ کرتے ہیں قرضے پر, جہاں قرضے کے معاملات آئیں گے. یہاں آپ نے ایڈوانس سیلری لے لی ہے, ایڈوانس اجرت لے لی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے سلسلے کا آج وقت بھی اختتام کو پہنچا. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا دے, احسان